اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مومنین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ مومنین، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اور یزیدی ٹولہ باہر آیا ہے جو ایک یزید کی حمایت کے لیے اٹھا ہے، اشرف جلالی کی حمایت کے لیے اٹھا ہے، اور اس یزیدی ٹولے کا کہنا ہے کہ ہم عزاداری شہدائے کربلا نہیں کرنے دیں گے اگر ہمیں اشرف جلالی آزاد کر دیں تو۔ اگر آپ نے اشرف جلالی کو رہا نہیں کیا تو ہم عزاداری حسین نہیں کرنے دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مومنین اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں یہ میٹنگ بلائی گئی ہے اور ملعونوں یزیدی ٹولوں نے جو بکواس کی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ محرم سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحب رہا نہ ہوئے، ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، برطانیہ، امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہم سب بھی یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ انتظامیہ پنجاب کی اور کچھ وفاق میں بیٹھے ہوئے وزراء بھی میری بات سن لیں، وہ یک طرفہ چل رہے ہیں۔ ون وے ٹریفک نہیں چلے گی۔ میں نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا ہم نے بڑا صبر کر لیا، اب ون وے ٹریفک نہیں چلے گی، ہمیں روکنا بھی آتا ہے۔ اگر ہمارا بندہ پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے تو ہم پورے ملک میں کوئی جلوس نہیں نکلنے دیں گے محرم میں۔ انتظامیہ سن لے، پہلے ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں۔ اگر انتظامیہ ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، ہماری بات بھی نہیں سن رہی، ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی۔ جلالی صاحب نے تو ایک علمی موقف پیش کیا نا، ابھی حضرت فرما رہے تھے اور حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب بھی ایک علمی بات کی ہے۔ جنہوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، بلنڈر کیے ہیں، ان کے خلاف آپ کی کوئی کارروائی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان کی کوئی فیس بکوں کے کلپ بھی چیک نہیں کر رہا۔ یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے۔ میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم محرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ ہم محرم سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحب رہا نہ ہوئے، ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو مومنین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے یہ بکواس کر رہا ہے۔ تو آئیے اس کے جواب میں علامہ سید شہریار رضا عابدی کی وہ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ جس میں علامہ صاحب نے اس ملعون خارجیت ٹولے کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو مومنین، آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف جلالی صاحب کے طرفداروں نے کانفرنس کی اور جس میں تمام رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو دھمکی دی، اور جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی محمد کی بیٹی کا دفاع کرتا ہے اور محمد کی بیٹی کی توہین کرنے والے کو جنہوں نے سزا دلائی ہے، اگر اس شخص کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم محمد کے نواسے کے سوگ کے جلوسوں کو نہیں نکلنے دیں گے۔ اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی ندائیں بلند ہوئیں تو نہیں معلوم کہ لبیک یا رسول اللہ جب کہا گیا تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ان کے دلوں میں ابو سفیان خبیث پلید بیٹھا ہے۔ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں
کیونکہ جب انہوں نے دھمکی دی ہے جلوسوں کی تو اس سے تو ان کی سفیانیت ظاہر ہوئی، محمدیت ظاہر نہیں ہوئی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف جلالی صاحب کی مخالفت کرنے والے خود علماء اہل سنت بھی تھے، انہیں آپ نے کیا دھمکی دی؟ اور قید کرنے والے ان کو گورنمنٹ والے ہیں تو آپ پاکستان کو کیا نقصان پہنچائیں؟ پھر جس پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں وہ پاکستان محمد علی جناح کا بنایا ہوا ہے کہ جو خود محمد والے محمد کا ماننے والا تھا، شیعہ تھا، پھر آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کے نام کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کی قبر کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس ملک کا کیا کریں گے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جس کا بانی جو ہے شیعہ ہے؟ ان نوٹوں کا کیا کریں گے جنہیں آپ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جن نوٹوں کے لیے کبھی آپ کچھ کرتے ہیں کبھی آپ کچھ کرتے ہیں؟ ہاں، بات آپ کو یہ کرنی چاہیے اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ بات آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے توہین نہیں کی، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ یہ کہیں کہ وہ اس پہ معذرت چاہیں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ علمی موضوع تھا، تو علمی موضوع تو یہ بھی ڈسکس کریں کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دی تھی، یعنی بکواس کی اور پاگل پن کی، اسے بھی ڈسکس کریں۔ علمی موضوع آپ ڈسکس کریں کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا تو اسے کیوں چھپایا جاتا ہے؟ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، زہر سے کیا گیا۔ آپ ڈسکس کریں علمی اعتبار سے کس نے زہر دیا، آپ کیوں چھپاتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ لفظ شہادت نہیں لگاتے؟ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے دل میں در حقیقت بغض رسول اللہ و بغض آل رسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحائف ستہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں۔ پہلے آپ نے بل پاس کرنے کی کوشش کی، اس بل کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ بنیں گے وہ خود آپ بنیں گے، کیونکہ آپ کو تمام صحائف ستہ کی کتب کو، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کو بند کرنا ہوگا، بین لگانا ہوگا، حتیٰ انٹرنیٹ سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ وہ منبع ہیں توہین رسالت۔ کیونکہ اگر کوئی یہودی یا ہندو یا عیسائی توہین کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دوسرا بدھسٹ یا دیگر دین والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جی ایک آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ کی کتابوں کی جو توہین ہے وہ توہین دلیل سے اور سند سے ثابت کریں گے۔ کون لوگ؟ دشمنان اسلام۔ بس دشمنان اسلام کے لیے سب سے بڑا آلہ اور ہتھیار صحائف ستہ اور آپ کی دیگر بعض کتابیں ہیں کہ بلا شک انہیں بین کرنا چاہیے، اور پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صحیح نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیشہ سے آپ کے دل میں بغض رہا رسول اور آل رسول کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رافضی کہہ کے ہم دبا دیں گے، آپ کے دل بغض رسول اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، بغض آل رسول سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے نکاح زنا سے، لواط سے، شراب سے، جوا سے اور دیگر حرام کاموں سے نہیں ٹوٹتے، رقص سے، موسیقی سے آپ کے نکاح ٹوٹتے ہیں رسول اسلام کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مظلومیت بیان ہوگی حسین کی تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون تھے، انہیں پاور میں لانے والا کون تھا، اور اسی طریقے سے لوگ دیکھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے کہ عالم اسلام میں کیا ہوا۔ آپ نے پچھلی کانفرنس میں کہا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سوگ منائیں گے، آپ منائیے، آپ نے ان کے قاتلوں کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ تھی جو ان کے لیے فرماتی تھی اقتلوا ناسا فقد کفر، حضرت عثمان کو یہودی سے نسبت دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ انہیں قتل کر دو، یہ یہودی اور کافر ہو چکے ہیں، اور ناسل سے نسبت دیتی تھی طلحہ اور زبیر تھے۔ آپ کیوں ان اصحاب کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے جب ان کا نام لکھتے ہیں آپ کتابوں میں، چاہے تاریخ طبری میں ہو، چاہے تاریخ ابن عساکر میں ہو، دیگر کتب میں ہو؟ آپ کیوں نہیں لکھتے مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن ادیس بلوی جو بدری تھے ان کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگاتے؟ جناب عثمان کے مخالفوں اور قاتلوں میں جن کا آپ نام لیتے ہیں، پہلے تو آپ نے یہ گیم کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ ان کا جو اصل قاتل تھا وہ حمران اسود بن سودان بن حمران تھا۔ باقی لوگ صرف مخالفت کرنے والے تھے، پورا مدینہ مخالف تھا، تمام اصحاب مخالف تھے، اور مخالفین میں جو سر فہرست تھے وہ عبد الرحمن ابن ادیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن حمق خضائی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جبلہ بن عامر الصاعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جہجہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، رفاع بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، خدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ
قتل عثمان کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری اس ملک کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائیں، ان کے ناموں کی مسجدیں بنائیں، ان کے ناموں کے آپ مدرسے بنائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، آپ ان اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، آپ ان اصحاب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ جبلہ بن عمر کا، ادیس بن عبد الرحمن بن ادیس کا، عمرو بن حمق خضائی کا، جناب محمد ابن ابو بکر کا، تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان میں جا رہا ہے۔ ڈریں اس سے کہ آپ کی نسلیں دین سے کہیں خدا نہ خواستہ نہ نکل جائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی ہمارے بھائی ہیں، تمام مذاہب اسلامی کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ علمی گفتگو کریں۔ جو کسی کو احترام دیتا ہے، جو کسی کے لیے محترم شخصیت ہے کسی بھی دین کی، ان کا احترام کیا جائے، لیکن علمی طریقے سے ڈسکشن ہو۔ ہاں، پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں، علمی ڈسکشن کے بعد سزاؤں کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ سزائیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سزا انہیں ہوگی کہ جو صحیح بخاری کو چھاپیں گے یا بانٹیں گے یا بیچیں گے یا انہیں صحیح کہیں گے۔ عزاداری امام حسین تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، ہوتی چلی جائے گی۔ آپ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے نواسے کے سوگ کو نہیں منانے دیں گے، آپ کی یہ روش ہمیشہ سے رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس سوگ کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، بچے کاٹتے ہیں، بریانی اور قورمے میں خون ڈالتے ہیں۔ آج عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خائن ہیں، کتنے خبیث ہیں۔ علماء یہود کی طرح سے کس طرح سے آپ تحریف کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے نکاح زنا سے، شراب سے نہیں ٹوٹتے، نواسے رسول کے ذکر سے ٹوٹتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ دشمنان رسول اور آل رسول کا دفاع کریں۔ بلا شک رسول اللہ سے جنگیں کی گئیں، بعد میں انہیں تبوک سے واپسی پر قتل کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے ان کو زہر دیا گیا، پھر اس مافیا نے رسول کی آل پر ظلم کیا، قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ سے رسول کی مظلومیت اور آل رسول کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بہت علمی کام کرنا ہے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو، قتل کو، ان کو زہر دیے جانے کو آپ ڈسکس کریں، اور پہلا کام یہ کریں جب آپ نے بل پیش کیا اس میں یہ چیز بھی پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ شہید لگایا جائے، کیونکہ انہیں قتل کیا گیا۔ اسی کلپ میں موصوف نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے توہین کی ہے، یہ اشارہ تھا آپس کے اختلافات کی جانب کہ جہاں رسول اللہ کی کھل کے توہین ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ ہمیں رافضی کہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں بغض رسول اللہ ہے، بغض آل رسول ہے۔ ہمیں رافضی کہنے سے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں آتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب آپ مناظرے کرتے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ کی توہین ایک دوسرے کی کتابوں سے نہیں دکھاتے؟ انصاف سے کام لیں۔ کیا دیوبندی اور بریلوی حضرات جب مناظرے کرتے ہیں تو توہین رسالت ایک دوسرے کی کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ توہین رسالت کے آپ ٹھیکیدار بنیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اصحاب یا امہات المومنین کا دفاع کریں جبکہ آپ کی کتابیں توہین رسالت، توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب سے بھری ہوئی؟ یہ صرف آپ کا شور ہے کہ عام افراد پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کہیں آپ کے راز کھل نہ جائیں۔ یہ جو مجالس کی آپ کی مخالفت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب ذکر ہوگا حسین کو کس نے قتل کیا، کہاں قتل کیا، کس نے زمین ہموار کی، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے اور رسول کی نواسیوں کو در بدر پھرایا جاتا ہے۔ کیا حالات تھے بعد رسول اللہ 50 سال کے جو یہ نوبت آئی، کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا، رسول کے داماد کو قتل کیا گیا، رسول کے نواسے کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلا گئے، ان کو قبر رسول اللہ کے پاس نہیں آنے دیا گیا، اور بعد میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم مصائب بلا شک اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو پتا چلے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ظلم ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں، تمام اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی ہے کہ جو علماء یہود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں، کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل توہین رسالت سے اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو مومنین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے علامہ صاحب نے اس یزیدی ٹولے کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تو مومنین، اسی طرح یزیدیت کو بے نقاب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پیغام اسلام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔